السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا موضوع ہے پاکستان کی صورتحال، پاکستان میں جمہوری نظام. اگر ہم اس کے لیے قومی اسمبلی کی طرف دیکھیں تو کوئی بھی یعنی کہ ہر وزیر اعظم کے 5 سال پورے ہوئے ہی نہیں، اور ہر کے دور میں تحریکیں چلتی رہیں، ہٹانے کی کوشش کرتی رہیں. جو منافقتیں پہلے تھیں وہ بعد میں ظاہر ہونے لگ گئیں. مثال کے طور پر جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی تب عمران خان اور زرداری ایک تھے. اب جب عمران خان کی حکومت ہے تب زرداری نے عمران خان کو پیچھے ہٹا کے اب عمران خان کے خلاف ہو زرداری شہباز شریف کے ساتھ مل گیا. اور ایسا پچھلے حکومتوں میں ہی ہوتا ہوگا، تاکہ اگر ہم تاریخیں دیکھیں نا تو کسی وزیر اعظم کی 5 سال پورے ہوئے نہیں. ہر کسی کو کوئی نہ کوئی سازش کر کے ہٹایا گیا ہے. سب سے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، اور یہ وہاں سے شروع. اس کے بعد کسی حکمران نے چین سے حکومت کی نہیں، سوائے صدور کے آرمی نظام لگتا تھا، تو ان کو بھی ہٹانے کی خوب سازش ہے. اور ان میں ایک کا نام نہیں یاد آیا، حق لگتا تھا ان کے نام کے آگے، انہیں شہید کر دیا. ایسے ہی بعد ہر دور میں جو پہلے ہوتا تھا وہ بعد میں ظاہر نہیں ہوتا تھا. اب عمران خان کے الیکشن 2018 سے قبل کے بیانات دیکھ لیں اور آج کا دور دیکھ لیں، یا ہر حکومت کا دیکھ لیں. جب ان کو وزیر اعظم یا صدر کے خلاف کوئی مضبوط نہیں ملتی تب یہ جب اس کی حکومت نہیں تھی تب اس کے دوست پی ڈی ایم اپوزیشن میں، اور جب اس کی حکومت آئی تب اس کے دشمن بن گئے. تو ایسے ہر حکومت میں ہوتا رہا ہے، اور یہ جمہوری نظام ایسے ہی چل رہا ہے. اگر ہم ان کے کرپشن کا مطالعہ کریں تو یہ تو حد ہے. وقت کا 3 سال کا وزیر اعظم نے 3 بار وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے والا شخص آج اپنے اوپر الزامات اور عدالتی پرچے لے کر ملک میں نہیں کیس نہیں لا رہا، بلکہ باہر جا کر لندن میں یاسی کر رہا ہے. اور ایسی ان لمیٹڈ مثالیں ہمیں ملتی ہیں تاریخ میں. تو یہ نظام درست نہیں ہے، جن میں ہر بندہ اپنی منافقت دکھاتا ہے. پہلے دوست تھے پھر دشمن ہو گئے، جس کی حکومت آئی اس کے دشمن. جب کوئی پروپیگنڈا نہیں ملتا تب اسے قتل کرنے پر آ جاتا ہے. اور اگر کوئی وزیر اعظم یا صدر کوئی حکم جاری کرے جمہوری نظام میں تب اس کی بڑی تصدیق ہوتی ہے. وزیر اعظم ایک حکم جاری کرے، اسے کبھی اپوزیشن میں اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے بل کی صورت میں. اور وزیر اعظم اگر کوئی عہدہ تعینات کرنے کی کوشش کرے کابینہ کے باہر، اسے اپوزیشن سے مشاورت لینی پڑتی ہے. پھر اپوزیشن خود عہدہ لاتے ہیں یا پھر عدلیہ. اگر اپوزیشن راضی نہیں تو پھر عدلیہ میں کیس جاتا ہے. یہ وزیر اعظم نے یہاں سے آرڈر جاری کیا، یہاں اپوزیشن میں آیا، اپوزیشن راضی نہیں
تو پھر آگے بات یہ ہے اس ملک کی ترقی میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اپوزیشن اور حکومت کا اتحاد. یہ ہے ہی نہیں اتحاد. اگر ہم آئین پڑھیں تو ہمیں صاف ظاہر واضح ہوتا ہے، بلکہ ہم بین الاقوامی کے تاریخ کے سارے آئین دیکھ لیں، ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ اگر ملک ترقی کرنا چاہتا ہے تو پھر اپوزیشن اور حکومت کا اتحاد ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر وہ ملک اگر لڑتا رہے گا. اب دیکھیں ایک فلم بنی ہوئی ہے ٹیلی ویژن پر، جب نیوز کے چینل پہ لگائیں وہ احتجاج کر رہا ہے، وہ جلسے نکال رہا ہے، وہ یوم سیاہ منا رہا ہے، یعنی کہ ایک ایسی کہانی جو کبھی ختم نہ ہو. یعنی کہ ڈرامے کی کہانی لے لیں کہ ایک ولن جاتا ہے، اگلی قسط میں دوسرا ولن پہلے ہی حاضر ہوتا ہے، اور کوئی اگر ہم اسے کامیڈی انداز میں لینا تو پھر یہ تو ہمارے لیے سمجھنے میں بہت آسان ہو جائے گا کہ وہاں بلاول کی کانپیں کانپ رہی ہیں، وہاں عمران خان دا وہاں پتہ نہیں کیا کیا یہ کرتے ہیں، اور کوئی کسی کو بیوہ رنڈلا پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے. عمران خان نے بھی کیے. پھر اس کے پیچھے اوقاف لیگ کا یہ بندہ ہے، اس کا نام چودھری سجاد بتایا جائے، عمران خان کو مشورے دے رہا ہے کہ عمران خان کو سورہ حجرات کی آیات بھول گئی ہیں. واقعی اسے بھولی ہوئی، بلکہ پوری سیاست کو یہ بھول گیا ہے کہ کسی کا نام بگاڑنا نہیں چاہیے. لیکن کوئی کسی کو لوٹا کہہ رہا ہے، کوئی لوٹا کرپشن کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو اناری کہہ رہا ہے، کوئی کسی پر مولانا، جیسے کہ عمران خان کا بیان آیا کہ مولانا کہنا فضل الرحمان کو گناہ ہے، وہ سخت، یعنی کہ گناہ ایسے فتوے جاری ہو رہے ہیں حکومت. مجھے یاد آتا ہے جب میں تاریخ پڑھتا ہوں بادشاہت، جب ایک بادشاہ جب حکم دے دیتا ہے اس کے خلاف کوئی نہیں چاہتا، خود مختار بادشاہ جب وہ حکم اپنا جاری کرتا ہے تب ایسے فیصلہ ہوتا تھا کہ جیسے کہ ایک گھر کا بڑا سربراہ، یعنی کہ دادا لگا دے دادی لگا دے، انہیں فیصلہ سنا دیا، بس اب اس پر عمل درآمد ہوگا. آپ نے وہ محاورہ تو پڑھا ہوگا، ہاتھی کے پاؤں کے نیچے سب کا پاؤں، یعنی کہ بڑے کی بات کہہ دینا ہی کافی ہے. تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی حساب ہے. بادشاہت میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ بھلے ہی یاس ہوتے تھے، بھلے ہی، لیکن خود مختار حکومت کے معاملے میں بہت ہوتے تھے. اور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ برطانیہ سپر پاور سے سابقہ، پھر امریکہ ہو گیا. اور اگر ہم جمہوری اور صدارتی نظام چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حکومت اور اپوزیشن کا اتحاد چاہیے ہوگا، ورنہ بھی بادشاہت خلافت وغیرہ، خلافت کی جو بات ہی نہ کریں وہ انہوں نے ہٹا دی ہے یہودیوں کی سازشوں سے 1923 میں. تاریخ سامنے ہے سلطنت عثمانیہ کا، لیکن جو ان میں ہوتا تھا سلطنت کا نظام سب سے بہتر تھا جہاں خود مختار تھی، اور یہاں صدر کا بھی کہتے ہیں کہ صدر جو حکم جاری کرے اس پر تحقیق نہیں ہوتی، لیکن صدر میں بھی بہت سی ایسی الٹ پلٹ ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ اتحاد لازمی سی بات ہے، جب تک اتحاد نہیں ہوتا پارلیمنٹ میں تب، ورنہ پھر ہم کارٹون دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر کہ بھائی فلانا یہ ہو گیا، فلانا وہ ہو گیا، آج جس کے حق میں بیان دے رہا تھا کل اس کے خلاف بیان دے رہا ہے.
انہوں نے اپنی سیاست بنائی ہے یا پھر کوئی اور ہی انہوں نے کرنا ہے. اے لطیفہ جیسے بچے لڑ رہے ہیں آپس میں, کوئی کسی وہ کہتا ہے, بعض اوقات گھروں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ تو فلاں تو مر جا, تو اتھے چلے جا, تو اے ہو جا, تو وہ ہو جا, تو بعد چ ویکھیا سارے لوڈو کھیلتے ہوندے نے. اے حساب ہے. یعنی کہ جے سیاست نوں تسی اپنا گھر سمجھ لو یا بچیاں دا پلے گراؤنڈ سمجھ لو تو پھر ناٹ امپاسبل. ملک نہیں چل سکتا, ملک چل ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں OIC کا اجلاس آیا اپوزیشن کے خلاف, آج کئی مخالفت ہو, کشمیر پر کئی اختلافات ہیں. ملک کے ووٹ سے نہیں چلتا, ایمانداری سے چلتا ہے. یہ میری بات دھیان دے. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں سمجھ آئے تو پھر اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. خدا حافظ. اللہ نے